اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والغضب، غصہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ ایاک والغضب، غصہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ بس ہماری عزیزو، آج جو آپ کی خدمت میں شروع ہونے لگی ہے منطق اول میں، وہ یہ ہے الکلی المنطقی والطبعی والعقلی۔ یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ دوسرے باب میں جو کلی کے بارے میں بحث کر رہے تھے، کلی کی چند تقسیمات بیان ہوئی ہیں۔ کلی یا خارج میں ممتنع الافراد ہے یا واجب الفرد ہے یا ممکن الافراد ہے، یہ شروع میں بحث ہوئی۔ یہ کلی کی ایک قسم تھی۔ دوسری یہ ہے کہ کلی یا متواتی ہوتی ہے یا مشکک ہوتی ہے، یہ تقسیم گزری۔ تیسری جو تقسیم ہے کلی کے بارے میں وہ یہ تھی کہ دو کلی ایک دوسرے کے ساتھ جب مقایسہ کرتے ہیں تو یا یہ دو کلیاں مساوی ہیں یا متباین ہیں، یا عام خاص من وجہ ہیں یا عام خاص مطلق ہیں۔ یہ تیسری تقسیم تھی کلی کی۔ اور چوتھی تقسیم کلی کی یہ تھی کہ کلی کو جب اپنے افراد کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے تو یا وہ نوع ہے یا جنس ہے یا فصل ہے یا عرض خاصہ ہے یا عرض عام ہے۔ ابھی پانچویں تقسیم کلی کی جو ابھی کر رہے ہیں، پانچویں تقسیم کلی کی ہے جو ابھی ہم کرنا چاہتے ہیں اس آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے کہ کلی یا منطقی ہے یا طبعی ہے یا عقلی ہے۔ پانچویں تقسیم کلی کی کیا ہے آغا جان؟ کلی یا منطقی ہے یا طبعی ہے یا عقلی ہے۔ فرض کریں کوئی کہتا ہے الانسان کلیون، البتہ یہ باب مثال ہے، آپ لوگ اس کی جگہ پر کہہ سکتے ہیں الحیوان کلیون، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس جگہ یہاں اب تین چیزیں ہیں۔ ایک ذات موصوف ہے اور معروض ہے، یعنی ذات انسان بما ہوا انسان ہے، قطع نظر اس بات کے کہ یہ کلی ہے یا جزئی۔ ذات موصوف، ذات معروض، انسان بما ہوا انسان ہے ایک اس میں۔ دوسرا میرے عزیزو ذات کلی ہے، مفہوم کلی ہے، بما ہوا کلی، قطع نظر اس سے، ٹھیک ہے، کہ آیا یہ جو کلی ہے یہ انسان پر عارض ہے یا غیر انسان پر عارض ہے، بلکہ نفس کلی مورد نظر ہے، کلی بما ہوا کلی۔ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کلی انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے، بلکہ مفہوم کلی جو جزئی کے مقابلے میں وہ یہاں ہماری مراد ہے۔ دو ہو گیا جی چیزیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ مجموع عارض و معروض، وصف اور موصوف، یعنی انسان بے وصف کلی منظور نظر ہے، انسان بے وصف کلی دونوں کو ملا کر مورد نظر ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا ہے، اب آپ نے توجہ کرنی ہے، جب میں نے بطور مثال کا نال انسان و کلیون، ایک مرتبہ یعنی صرف انسان کو ہم نے دیکھا ہے،
قطع نظر اس کے کہ انسان کلی ہے یا کلی نہیں ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی۔ ایک مرتبہ خود کلی کو دیکھا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے، کلی انسان ہے کوئی اور چیز ہے، کلی بے ما ہوا کلی کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں کو ملا کر دیکھا، انسان کہ وہ کیا ہے، کلی ہے۔ اس تین ہمارے یہاں تصور بن گئے ہیں۔ اب ذرا غور فرمانا، اگر آپ ذات موصوف کو دیکھتے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ کلی ہے یا نہیں، خود موصوف مورد نظر ہے تو یہ ہے کلی طبعی۔ اور اگر ذات کلی اور مفہوم کلی کو دیکھیں قطع نظر اس کے کہ یہ کلی انسان پر عارض ہے یا کسی غیر انسان پر عارض ہے، کلی بما ہوا کلی کو دیکھیں اگر تو یہ کلی یہ منطقی ہے۔ اور اگر وصف اور موصوف دونوں کو ملا کر دیکھیں، عارض و معروض، وصف اور موصوف دونوں، یعنی انسان بے وصف کلی مورد نظر ہو تو اس کا نام ہے کلی عقلی۔ میرے عزیزو دونوں کو ملا کر دیکھیں، الانسان بے ما ہوا کلی، الانسان کلی، ٹھیک، دونوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ کلی عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا ایک ہمیں تشبیہ معقول بے محسوس کے تحت فرماتے ہیں، اس پہ غور کرو۔ السطح فوقن کی مثال سے تشبیہ دیتے ہیں مطلب سمجھانے کے لیے، تو اس میں جب آپ چھت کی ذات کا لحاظ کرتے ہیں، چھت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹوں، لکڑی اور دوسرے مواد پر مشتمل ہے، اور آپ کی نظر صرف اسی پر ہوتی ہے اور آپ اسی طرح متوجہ ہی نہیں ہیں کہ چھت اوپر ہے یا نیچے، تو آپ کا یہ ملاحظہ کلی طبعی سے مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ فوق کے وصف کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف فوق کو دیکھتے ہیں تو یہ کلی منطقی کے ساتھ شباہت اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب آپ چھت کی ذات کا اس لحاظ سے ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ اوپر ہے، چھت کو ملا کر کے یہ چھت اوپر ہے، تو یہ کلی عقلی سے شباہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ آپ عزیز جان لیں کہ تمام پنجگانہ کلیات اور ان کی اقسام بلکہ جزئی میں بھی یہ تینوں اعتبارات ہو سکتے ہیں، لہذا نوع طبعی منطقی اور عقلی ہوتی ہے، اسی طرح جنس طبعی منطقی اور عقلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساری جو کلیات خمس ہیں تینوں میں یہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ مثلا کہیں کہ نوع طبعی کیسے بناؤ گے؟ نوع طبعی ہوتی ہے جب آپ انسان بے ما ہوا انسان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ نوع طبعی آپ کی ہو جائے گی۔ منطقی نوع کیا ہے؟ منطقی نوع جب آپ یہ دیکھیں کہ نوع یہ ہوتی ہے تمام الحقیقت المشترکہ بین الجزیات المتکثرۃ بالعدد فی جواب ما ہوا میں آتی ہے۔ اور عقلی نوع بھی ہوتی ہے جب آپ اس کو کریں کہ الانسان بے ما ہوا تمام الحقیقت المشترکہ بین الجزیات المتکثرہ بالعدد، ٹھیک ہے نا۔ تو نوع کی بھی تین قسمیں ہو سکتی ہیں، نوع طبعی، منطقی اور عقلی۔ عرض کیا کہ الانسان نوع، کبھی ہمارا ذہن خود انسان بے ما ہوا انسان کو دیکھتا ہے بے قطع نظر اس کے کہ انسان نوع ہے، یہ جن سے کیا ہے، انسان اس لحاظ سے نوع طبعی ہے۔ کبھی عقل وصف نوع کو دیکھتی ہے اس اعتبار سے کہ نوع منطقی ہے، اور کبھی ذہن انسان جو ہے مجموع مرکب عارض و معروض انسان بے وصف نوع کو دیکھتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ نوع عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جنس بھی نا یا منطقی ہے یا طبعی ہے یا عقلی ہے۔ مثال کے طور پر الحیوان جنسون، الحیوان جنسون،
تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ جنس جو ہوتی ہے منطقی ہوتی ہے، طبی ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے۔ الحیوان و جنس من میں بھلا کیسے بناؤ گے تین؟ اگر حیوان بما ہوا، حیوان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کون سی بن جائے گی آگا جان؟ یہ ہو جائے گی جنس طبعی۔ اگر آپ جنس بما ہوا جنس کو دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گی آپ کی جناب علی کون سی بنے گی؟ منطقی۔ اگر حیوان اور جنس کو ملا کر دیکھیں گے تو یہ آپ کی ہو جائے گی عقلی۔ بلکہ اس سے بھی بالا تر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم صرف کلی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جزئی میں بھی ہے، یعنی جزئی کی بھی تین قسمیں ہیں، طبعی، منطقی، عقلی۔ جزئی کی بھی حتیٰ یہ تین ہیں، طبعی، منطقی، عقلی۔ مثلا جب کہتے ہیں زید جزئی، خود ذات زید کا جب دیکھیں زید بما ہوا زید کو تو یہ جزئی طبعی ہے۔ وصف جزئی کو دیکھیں تو یہ جزئی منطقی ہے۔ مجموع مرکب زید دونوں جزئی دونوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ جزئی عقلی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ مطلب ہمارا تمام ہو گیا ہے۔ اپنے بھائیوں کی خدمت میں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کلی کی آج ہم نے ایک اور تقسیم پڑھی ہے کہ کلی منطقی، طبعی اور عقلی ہوتی ہے، اور عرض کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ اس مثال کو غور کریں، الانسان کلی، اور یہ بطور مثال ہے، تم اس کی جگہ پہ حیوان کلی بھی رکھ سکتے ہو۔ تو یہاں تین ہمارے تصور ہیں، تین چیزیں قابل تصور۔ ایک مرتبہ ذات موصوف اور معروض جو ہے یہ قابل تصور ہے، ذات موصوف اور معروض، یعنی ذات انسان بما ہوا، انسان مورد نظر ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ کلی ہے یا جزئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے، ایک مرتبہ ذات کلی اور مفہوم کلی بما ہوا کلی مورد نظر ہے، اس سے قطع نظر کہ یہ کلیت انسان پر عارض ہو رہی ہے یا غیر انسان پر عارض ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ یہ دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ مجموع کو دیکھتے ہیں، عارض و معروض، وصف و موصوف۔ انسان بے وصف کلی مورد نظر ہے، ملا کر دونوں کو دیکھتے ہیں کہ انسان جو کہ کلی ہے، تو یہ تین لحاظ ہے۔ اگر آپ ذات موصوف کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی بن جاتی ہے کلی طبعی۔ اگر کلی بما ہوا کلی کو دیکھتے ہیں تو یہ کلی منطقی ہے۔ اگر آپ ملا کر دیکھتے ہیں الانسان الکلی، ٹھیک ہے، عارض و معروض، صفت و موصوف ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی کلی عقلی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہی مطلب ہے۔ اور پھر اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے سمجھانے کے لیے، سط و فوقن۔ ایک مرتبہ آپ سط کو دیکھتے ہیں، چھت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف تو یہ کس کے شبیہ ہے؟ صرف چھت کو دیکھیں گے تو یہ آپ کی کلی طبعی کے شبیہ ہے۔ اگر فوق بما ہوا فوق کو دیکھیں گے تو یہ کلی منطقی کے شبیہ ہے۔ اگر ملا کر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ السط و فوق دونوں کو، وصف اور موصوف دونوں کو، تو یہ کلی عقلی کے شبیہ ہے۔ سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ مثال آپ کی خدمت میں دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں تو میں ایک اور عبارت بدل کے تھوڑا سا پھر کہتا ہوں، مطلب تو بڑا ہی روان ہے۔ وہ یہ ہے کہ مطلب ابھی اسی بات کی وضاحت میں تیسری عبارت تبدیل کر رہا ہوں۔ کلی منطقی، طبعی اور عقلی کے مثال کے طور پر جب یہ کہا جاتا ہے انسان کلی ہے تو یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک انسان کی بحیثیت انسان ذات ہے، دو کلی بحیثیت کلی ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ کلی مفہوم انسان کا ہے یا غیر انسان کا، کلی بما ہوا کلی ہے، اور تیسرا یہ آگا جان انسان بے وصف کلی۔ تین ہمارے تصور ہیں، تین چیزیں موصوف کی مجرد ذات ہے، وصف کا مجرد مفہوم ہے،
اور تیسرا موصوف اور وصف دونوں کو ملا کر دیکھنا ہے. 3 چیزیں ہیں. اگر عقل صرف موصوف کا تصور کرے، موصوف کا تصور کرے اور عقل اس بات پر قادر ہے، یعنی عقل بغیر اس پر توجہ کیے کہ یہ انسان کلی ہے یا غیر کلی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. صرف انسان بے ماہوا انسان کا اگر عقل تصور کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو نام دیا جاتا ہے کلی طبعی کا. میرے عزیزو، اگر عقل صرف کلی کو دیکھے، اب انسان کو چھوڑے، کلی کو دیکھے کہ کلی وہ ہوتی ہے ما لا یمتن صدق ولا کثیرین، ٹھیک ہے، اس کا لحاظ کرے، یعنی کلی کا لحاظ کرے صرف، تو یہ کلی منطقی کہلاتی ہے، کلی منطقی کہلاتی ہے. تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ اگر عقل وصف اور موصوف دونوں کو ملا کر ملحوظ خاطر رکھے، عقل وصف اور موصوف دونوں کو، یعنی موصوف کی ذات کا اکیلا اور مجرد لحاظ نہ کرے، بلکہ اس کا کلی کے وصف سے متصف ہونے کے ساتھ لحاظ کرے، ٹھیک ہے، ملا کر لحاظ کرے کہ انسان جو ہے یہ کلی ہے. جب صفت اور موصوف ملا کر دیکھے گا تو یہ آغا جان کہلاتی ہے کلی عقلی کہلاتی ہے. اور اس کی توضیح کے لیے تینوں اعتبارات کے لیے اسد و فوقون کی مثال سے تشبیہ دی ہے، مطلب سمجھانے کے لیے. ایک مرتبہ کا ہے آپ چھت کی ذات کا تصور کرتے ہیں کہ وہ اینٹوں لکڑی وغیرہ سے بنی ہے، اور آپ کی نظر صرف چھت پر ہے، یہ اس پر توجہ نہیں کہ یہ چھت اوپر ہے یا نیچے، تو یہ جو صرف چھت کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کلی طبی سے شباہت ہو گئی. ایک مرتبہ صرف فوق کو دیکھتے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ کیا ہے، صرف فوق بے ما ہوا فوق کو، تو یہ کلی منطقی کے شبیہ ہے. ایک مرتبہ چھت کی ذات کا لحاظ کرتے ہیں کہ یہ اوپر ہے، اسطح و فوق دونوں کو ملا کر دیکھا ہے تو یہ کلی عقلی سے شبیہ ہو گئی ہے. اور بعد میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ تمام کلیات خمسہ میں یہ تقسیم ہے، حتیٰ جزئی میں بھی یہ تقسیم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. مثلا نوع کی 3 قسمیں ہیں، نوع طبی، منطقی، عقلی. الانسان و نوع، تو پھر آپ کی مرضی، ایک مرتبہ انسان بے ماہوا انسان کو دیکھ لو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ہو جائے گی کلی طبی. نوع بے ماہوا نوع کو دیکھو گے کہ نوع کیا ہوتی ہے تو یہ کلی منطقی ہو جائے گی. اگر انسان بے ماہوا نوع، انسان اس لحاظ سے کہ یہ نوع ہے، ملا کر انسان نوع دونوں کو ملا کر دیکھو گے تو یہ کلی عقلی ہو جائے گی. اسی طرح آپ کی جو ہے جنس بھی یا منطقی ہوتی ہے یا طبی ہوتی ہے یا عقلی ہوتی ہے. الحیوان و جنسون، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ حیوان بے ماہوا حیوان کو دیکھو گے تو یہ طبی ہو گئی. جنس بے ماہوا جنس کو دیکھو گے تو یہ جناب عالی ہو جائے گی آپ کی منطقی. اگر دونوں الحیوان و جنسون کو ملا کر دیکھو گے تو یہ آپ کی ہو جائے گی عقلی. اور اس سے بھی بالا تر میں نے کہا یہ تقسیم جو بتا رہے ہیں یہ صرف کلی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جزئی میں بھی ہے، یعنی جزئی میں بھی یہ 3 تقسیم ہے، طبی، منطقی، عقلی. مثال دی ہے پہلے زید جزئی، جب یہ خود زید ذات زید کا جو تصور ہے تو یہ جزئی طبی ہے. جزئی کا صرف تصور کریں گے تو یہ جزئی منطقی ہے. مجموعہ زید جزئی ملا کر دیکھیں گے تو یہ جزئی عقلی ہے. ٹھیک ہے جان، آئیے ترجمہ کریں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ الکلی المنطقی والطبعی والعقلی. کلی طبی، کلی منطقی اور طبی اور عقلی. اذا قیلا الانسان کلی، جب کہا جائے انسان کلی ہے مثلا، فہنا ثلاثۃ اشیاء، تو یہاں 3 چیزیں ہیں. ذات الانسان بے ما ہوا انسان، ان ذات انسان بے ما ہوا انسان کہ وہ انسان ہے، یہ ایک. و مفہوم الکلی بے ما ہوا کلی، مفہوم کلی بے ما ہوا کلی.
ما عدم التفات الى کون انسان و غیر انسان، قطع نظر اس کے عدم التفات توجہ نہ کرتے ہوئے کہ یہ کلی انسان ہے یا غیر انسان ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے پھر والانسان بے وصف کونہی کلیاً، انسان بے وصف اس کے کہ یہ انسان کلی ہے، یہ لحاظ ہم کرتے ہیں۔ او فکل الاشیاء الثلاثہ، اشیاء تین ہیں، ہے یا ذات الموصوف مجرداً، ذات موصوف مثلا انسان ہے صرف، و مفہوم الوصف مجرداً، مفہوم وصف یعنی کلی ہے صرف، والمجموع، اور تیسری چیز یہ ہے والمجموع من الموصوف والوصف، مجموع وصف اور موصوف ہے۔ فَإِن لَحَظَ الْعَقْلُ وَالْعَقْلُ قَادِرٌ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، اگر عقل لحاظ کرے اور عقل قادر ہے ان تصرفات پر، کیا تصور کرے عقل، کیا عقل لحاظ کرے؟ اگر عقل لحاظ کرے نفس و ذات الموصوف، خود ذات موصوف کا، ٹھیک ہے نا، نفس و ذات الموصوف بالکلی، ذات موصوف کلی کا تصور کرے، ما قطع نظر عن الوصف، قطع نظر وصف کے، بے ان یعتبر الانسان مثلا بما هو انسان من غیر التفات الى انه کلی او غیر کلی، یعنی وہ عقل انسان کا اعتبار کرے مثلا کہ وہ انسان ہے، قطع نظر از اس کے کہ وہ انسان کلی ہے یا غیر کلی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم نے انسان بے ماوا انسان کو دیکھا ہے۔ وذالک عندما یحکم علیہ بانہ حیوان ناطق، اور یہ وہاں ہے جب اس انسان کے اوپر عقل حکم لگاتی ہے کہ یہ انسان حیوان ناطق ہے۔ فَإِنَّهُ اے ذات الموصوف بما ہوا عند هذه الملاحظہ، یعنی ذات موصوف کا جب اس طرح کا لحاظ کرتے ہیں بهذه الملاحظہ، یسمى الکلی طبی، تو انسان کو کلی طبی کا نام دیا جاتا ہے، وَيَقْصُدُ بِهِ طبیعت شے بما ہیہ، اور اس کلی سے قصد کرتے ہیں طبیعت شے بما ہیہ، ایک چیز کی طبیعت کا۔ والکلی الطبی موجود فی الخارج بوجود افراد ہی، کلی طبی یعنی جو انسان ہے یہ موجود ہے خارج میں اپنے افراد کے وجود سے، جب خارج میں اس کے افراد ہوتے ہیں تو کلی طبی اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا 10 کروڑ باہر بندے ہیں، زید عامر بکر خالد، تو ہر فرد کے اندر انسانیت موجود ہے، کلی طبی اپنے افراد کے وجود میں پائی جاتی ہے، افراد کے ضمن میں ہوتی ہے، یہ ایک لحاظ ہم نے کیا ہے۔ دوسرا لحاظ وَإِن لَحَظَ الْعَقْلُ مَفْهُومَ الْوَصْفِ بِالْكُلِّ وَحْدَهُ، اگر عقل لحاظ کرے مفہوم وصف کلی کا تنہا، کلی بما ہوا کلی کا، وَهُوَ أَنْ يُلَاحِظَ الْمَفْهُومَ مَا لَا يَمْتَنِعُ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرٍ، وَهُوَ، اور وہ یہ ہے کلی کا لحاظ کرے، یعنی وَهُوَ أَنْ يُلَاحِظَ مفہوم، کہ عقل مفہوم ما لا یمتنع فرض صدق علی کثیرین، کہ جو کثیرین پر صادقانہ منع نہیں ہے اس کا لحاظ کرے، مجرداً عن کل مادتن، ہر مادہ سے خالی، مثل انسان و حیوان و حجر وغیرہ اور ان کی علاوہ، فإنه اے مفہوم الکلی بما ہوا عند هذه الملاحظہ یسمى الکلی المنطقی، مفہوم کلی بما ہوا عند هذه الملاحظہ، جب یہ لحاظ کرتے ہیں مفہوم کلی کا، یسمى الکلی المنطقی، تو اس کو کلی منطقی کا نام دیا جاتا ہے۔ والکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل، کلی منطقی جو ہے لا وجود له، اس کا کوئی وجود نہیں ہے الا فی العقل، مگر عقل میں پائی جاتی ہے، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل، کیونکہ لأنه کہ یہ جو کلی منطقی ہے
مما ینتزع، اس کو عقل انتزاع کرتی ہے اور فرض کرتی ہے، فہو من المعانی ذہنیہ الخالصہ، فہو یہ کلی منطقی معنی ذہنی خالص ہیں، التی لا موطن لا خارج ذہن، جن کا خارج ذہن میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب اگر جان تیسرا لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن لُوحِظَ الْعَقْلُ وَالْمَجْمُوعُ مِنَ الْوَصْفِ وَالْمَوْصُوفِ، اگر عقل لحاظ کرے مجموع وصف اور موصوف کو ملا کر، بیان یلاحظ ذات الموصوف وحدہ مجرداً، بیان توجہ کرنا، بیان لا یلاحظ ذات الموصوف وحدہ مجرداً، یعنی عقل تنہا ذات موصوف کا لحاظ نہ کرے، بل بما ہوا موصوف بوصف الکلیت، بلکہ ذات موصوف بوصف کلیت کا لحاظ کرے، کلی کو ملا کر لحاظ کرے، کما یلاحظ الانسان بما ہوا کلی، ٹھیک ہے، جیسا کہ کما یلاحظ الانسان، انسان کا لحاظ کرے، بما ہوا کلی، انسان بما ہوا کلی کا لحاظ کرے، کہ لا یمتنع صدق ولا کثیرین، کہ جس کا کثیرین پر صادقانہ ممتنع نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ أَيْ الْمَوْصُوف بِمَا هُوَ مَوْصُوف بِالْكُلِّ، موصوف بما ہوا موصوف جو ہے یسمى الکلی العقلی، ٹھیک ہے، دوبارہ سننا، فَإِنَّهُ أَيْ الْمَوْصُوف بِمَا هُوَ موصوف بِالْكُلِّ، ٹھیک ہے، یعنی موصوف اس لحاظ سے کہ وہ کلی ہے، اس کا نام کلی عقلی ہے، لِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لَهُ إِلَّا فِي الْعَقْلِ، کیونکہ اس کا وجود نہیں ہے مگر عقل میں، لِاتصافِهِ بِوَصْفِ الْكُلِّ، اس لیے کہ یہ وصف کلی سے متصف ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ جُزْئِيًّا حَقِيقِيًّا، فَإِنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ، ہر موجود جو خارج میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جزئی حقیقی ہو۔ وَنُشَبِّهُ هَذِهِ الْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثِ لِأَجْلِ تَوْضِيحِهَا، ہم ان اعتبارات ثلاث کو لِأَجْلِ تَوْضِيحِهَا، اعتبارات ثلاث کی توضیح کی خاطر تشبیہ دیتے ہیں، ہم ان اعتبارات ثلاث کو تشبیہ دیتے ہیں ان کی توضیح کی خاطر، بما اذا قیل، جب کہا جائے السطح فوق، فَإِذَا لَحَظْتَ ذَاتَ السَّطْحِ بِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ حَجَرٍ وَخَشَبٍ وَنَحْوِهِمَا، جب آپ لحاظ کریں گے ذات چھت کا کہ وہ مشتمل ہے اینٹ پر، ٹھیک ہے نا، آجر و لکڑی اور اینٹ پر، وَنَحْوِهِمَا اور آجر اور خشب کی مانند، وَكَسَرْتَ النَّظَرَ عَلَى ذَلِكَ، اور آپ نظر کو منحصر کر دیں اسی پر، غیر ملتفت الی انہ فوق او تحت، توجہ نہ کریں کہ یہ اوپر ہے یا نیچے، فہو شبیہ بالکلی طبی، تو یہ شبیہ کلی طبی کے ہے۔ وَإِذَا لَحَظْتَ مفہوم الفوق وحدہ مجردا عن شیء، اور جب آپ لحاظ کریں گے مفہوم فوق کا تنہا مجردا عن شیء، کسی چیز سے خالی، فہو فوق، تو وہ فوق ہے، فہو شبیہ بالکلی المنطقی، تو جو ہے یہ کلی منطقی کے شبیہ ہے۔ وَإِذَا لَحَظْتَ ذَاتَ السَّطْحِ بِوَصْفِ أَنَّهُ فَوْقٌ، اور جب آپ لحاظ کریں گے ذات چھت کا اس وصف کے ساتھ کہ یہ اوپر ہے، فَهُوَ شَبِيهُ بِالْكُلِّ عقلی، تو یہ شبیہ کلی عقلی ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ وَأَقْسَامِهَا بل الجزئی ایضاً تصح فیہا هذه الاعتبارات الثلاث، آپ جان لیں تمام کلیات خمسہ اور کلیات خمسہ کی اقسام، بلکہ جزئی میں بھی یہ تین اعتبارات ثلاث صحیح ہیں۔ تین اعتبارات ثلاث کون سے بھلا؟ یہی جو ابھی تین اعتبار ہم نے بنائے ہیں، کلی، منطقی، طبی، عقلی والے، یہ تین اعتبار ٹھیک ہیں۔ فَيُقَالُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ، پس کہا جائے گا ما تقدم پر قیاس کرتے ہوئے، نوع طبعی و منطقی و عقلی، ٹھیک ہے، اور جنس کو بھی اسی طرح، و جنس و طبعی و منطقی و عقلی الی آخرہا۔
فنو طبی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے، فنو طبی مثلا الانسان بما ہوا انسان، یہ نوع طبی ہے، ونو المنطقی ہوا مفہوم تمام الحقیقت المشترکہ بین الجزیات المتکثرہ بالعدد فی جواب ما ہوا، تمام حقیقت مشترکہ جو جزیات متکثرہ کے درمیان ہے عدد کے لحاظ سے جواب ما ہوا میں، یہ ہو گئی یہ نوع منطقی۔ اچھا نوع عقلی کیسے ہوگی؟ والنوع العقلی ہوا مفہوم الانسان بما ہوا تمام الحقیقت المشترکۃ بین الجزیات المتکثرۃ بالعدد، وہ مفہوم انسان ہے کہ جو تمام حقیقت مشترکہ جزیات متکثرہ کے درمیان ہے عدد کے لحاظ سے، وہکذا یقال فی باقی الکلیات، اور اسی طرح کہا جائے گا باقی کلیات میں، وفی الجزی ایضاً، اور جزی میں بھی یہ تقسیم ہے، زید جزی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ زید بما ہوا زید کو دیکھو گے تو یہ آپ کی کیا ہو جائے گی؟ جزیے جناب علی ہو جائے گی طبعی، یہ طبعی ہے۔ جزی بما ہوا جزی کو دیکھو گے تو یہ منطقی ہے، جزی یہ منطقی، زیدن جزی ان کو ملا کر دیکھو گے تو یہ عقلی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان، یہ آپ کی جزی عقلی ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، یہ بحث میں نے آپ کی خدمت میں تمام کر دی ہے، لیکن اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر میں بہت ہی مختصر، ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آج کا موضوع جی ہمارا کیا تھا؟ جناب ہم نے دوسرے باب میں جو کلی کی اقسام پڑھتے آ رہے ہیں، کلی کی کبھی کوئی تقسیم تھی کبھی کوئی تھی، کبھی کلی کو تقسیم کرتے تھے کہ اس کے افراد خارج میں ممتنع ہیں یا واجب الفرد ہے، یہ ممکن الافراد ہے، کبھی کلی کو تقسیم کیا متواتی مشکک میں، کبھی کلی کو تقسیم کیا دو کلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یا متساوی ہیں یا متباین ہیں یا عام خاص من واجہ ہیں یا عام خاص مطلق ہے، کبھی کلی کو افراد کے لحاظ سے دیکھا، کلی کو ایک کلی کو اپنے افراد کے لحاظ سے، یا جنس تھی یا نوع تھی یا فصل تھی، عرض خاص عرض عام تھا۔ آج ہم نے آج کے درس میں پانچویں تقسیم پڑھی ہے جی کلی کی، کہ کلی یا منطقی ہوتی ہے یا طبعی ہوتی ہے یا عقلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بطور مثال میں کہا تھا الانسان کلی، ورنہ آپ کی مرضی آپ حیوان کلی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی مثال کو دیکھ کر ہم نے کہا ایک مرتبہ انسان بما ہوا انسان کو دیکھو گے تو یہ کلی ہے طبعی ہے، ایک مرتبہ کلی بما ہوا کلی کو دیکھو قطع نظر اس کے کہ وہ کلی انسان پر عارض ہو رہی ہے یا کسی اور پہ، کلی بما ہوا کلی کو دیکھو گے تو یہ آپ کی کلی یہ منطقی ہے، ایک مرتبہ مجموعی الانسان و کلی کو ملا کر دیکھو گے تو یہ کلی عقلی ہے جناب علی۔ اور پھر آخر میں ایک نقطہ یہ دیا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم صرف الانسان و کلی ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام کلیات خمسہ یعنی جو 5 کلیات خمسہ ہیں ان میں یہ تقسیم جو ہے جاری ہے، طبعی منطقی عقلی والی تمام کلیات خمسہ میں یہ بات جاری ہے، اور حتیٰ ہم نے درجہ اور بڑھا دیا کہ حتیٰ جزی میں بھی یہ تقسیم ممکن ہے، جیسا کہ آخر میں کر کے آپ کو دیا ہے کہ جزی کی بھی 3 قسمیں بنا سکتے ہیں، طبعی منطقی عقلی۔ جب کہیں زید جزی، خود زید بما ہوا زید جزی طبعی ہے، وصف جزی کو دیکھیں جزی منطقی ہے، مجموع زید اور زید جزی مجموع کو ملا کر دیکھیں تو یہ جزی عقلی ہے۔ موفق معید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔